یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے جناب قاری مجیب الرحمان صاحب، اور آپ کو توجہ دلا رہے تھے کہ اپنے ہونہار بچوں کو مرکز حدیث میں قرآن تعلیم کی تعلیمات کے لیے داخل کروائیں تاکہ وہ بھی اسی طرح کل قرآن پڑھیں اور آپ کے لیے جنت کے مرتبے بلند ہوں اور آپ کے سروں پہ تاج پہنائے جائیں۔ باقی تعلیمات بھی دلواتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، قرآن کو حفظ کروانے کے لیے اپنے بچوں کا رخ مرکز حدیث کی طرف کریں۔ مرکز حدیث کے دروازے آپ بچوں کے لیے ہم وقت کھلے ہیں۔ اسی بات آپ کے سامنے محترم جناب مولانا سیف اللہ خالد صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ محترم جناب مولانا سیف اللہ خالد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم مکرم ذی وقار علماء کرام، طلباء اکرام، باوقار سننے والے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، سن والیاں، با کردار، با حیا، با شرم، با بھرم، با پردہ، لائق سب احترام میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سب نو دینی دنیاوی ہر قسم دے فتنے کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت صحیح سمت کی طرف چلن دی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہر کلمہ پڑھن والے دا رخ صراط مستقیم کی طرف کر دے اور ہر کلمہ پڑھن والے دی منزل صراط مستقیم بنا دے. تساں بڑے جوش نال، بڑے سوز نال، بڑے ولے نال، بڑے درد دے نال میرے برادر محترم مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظ اللہ کے کولوں بدعات خرافات کے بارے سنے ہے. اللہ ہر مسلمان دے دامن شرک اور بدعت کی غلاظت کو محفوظ فرمائے. شرک اور بدعت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول تے بد اعتمادی کا نام ہے. جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے بد اعتمادی کرتا ہے، جو بدعت کرتا ہے وہ رسول اللہ کے بد اعتمادی کرتا ہے. شرک کرن والے نو اللہ کی ذات تے اعتماد نہیں ہوتا. اس واسطے جدو اللہ نالو بد سن ہو جاتا ہے، بد گمان ہو جاتا ہے، بد حواس ہو جاتا ہے، پھر اس کا چیتا ان رل ملتا ہے جو ساری کائنات کے قدرتاں کے مالک نو کنڈ کیتی کھڑا ہوتا ہے تے موئے ہوئے دے سامنے گردن جھکائی کھڑا ہوتا ہے. یہ اس واسطے ہے کہ اللہ تو بد گمان ہو گیا، بد اعتماد ہو گیا، اس کا اللہ تو اعتماد اٹھ گیا ہے. اس واسطے اس نے نہیں دیکھا کہ میں جس ہستی کو کنڈ پہ کرنا تو ساری کائنات کا شہنشاہ مطلق. میں جس ہستی کو کنڈ کر کے جیڑی ہستی کی درگاہ تے آیا کھانا اس کا تے اس کا کوئی جوڑ کوئی نہیں. وہ حی و قیوم ہے، اے مردہ ہے، وہ ساری کائنات دیا سنن والا ہے، اے اپنے دیا حجمت اتھروں دیکھن والا بھی نہیں، آہو بکا سنن والا بھی نہیں. اللہ تو بدگمان ہو کے ایک کدی حتیٰ کہ اتنا بدگمان ہو گئتا ہے، اتنا بد حواس ہو گئتا ہے، اتنا حواس باختہ ہو گئتا ہے. کتھے رب دی ذات تے کتھے گھوڑیاں دے پیر. اللہ نو چھوڑ کے تے گھوڑیاں دے صبح تے سیس نوائی پہ ہوتا ہے. یہ کیوں پہ کرتا ہوتا ہے؟ یہ ذلت اس نے مقدر اس واسطے آئی ہے کہ وہ اللہ کے بد اعتماد ہو گئی. میری وہ سندا نہیں، میری وہ سندا نہیں، مینوں دیندا نہیں، میرے نال ہاتھ آواز منڈیندہ نہیں، میری اکھاں دی اتھروں تے آنسواں ول ویکھدا نہیں، میری اجڑی ہوئی جھولی اس کو نظر نہیں آندی. یہ بد اعتماد
حتیٰ کہ بسا اوقات انسان ہو کے تے کسے مردے دی قبر تے چکر کٹن والی بلیاں دے سامنے بھی دست بستہ ہو کے آتا ہے، اے بابے دے دربار دی بلی جے تو نہ میری کٹنے تے ہور کٹن والا۔ حضرات کیا ہے کہ اللہ نال بد اعتمادی ہے۔ ایمان نال دسو اللہ تے بندے دا کوئی جوڑ ہے؟ وہ دسو اور سر نہ ہلایا تو سب میرے بزرگ ہائے ہائے اللہ کی قسم جنا اس ہستی کا تذکرہ آتا ہے نا رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں کہ کتنا اس اللہ دے نیک بندے مولانا عبد الوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ نے خان پور کے گرد و نواح کے اندر محنت کی ہے، کتنی محنت کی ہے کہ سائیکلوں سے چل چل کے لوگوں کو دعوت دیتی ہے لا الہ الا اللہ۔ تے اس دی مسیح دی تو سر سیر حلاؤ میں تعجب طالب تے آتا ہے۔ حضرات فارن میں غصے نہیں ہوتا، وہ تو چیمہ صاحب آنے جانے جلدی غصے ہو جاتے۔ خیر حضرات میں جو بات کر رہے ہیں اللہ دا اور بندے دا کوئی جوڑ، کسی قسم دا کوئی جوڑ، اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ ساری کائنات دی اکھاں وچوں اتھروں آنسوں بہا دیتا ہے، اس نوں غم کبھی نہیں آیا۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، روحان دے آئے تے کائنات دے در یتیم دی اکھاں وچوں آنسوں دے دریا بہا دیتا ہے، اس مالک نوں کبھی غم تک نہیں آیا ہے۔ بے نیاز ہستی، مگر جدو بندہ بد اعتماد ہوتا ہے پھر اس حی و قیوم نوں چھوڑ کے مردے تے اعتماد کرتا ہے۔ حضرات کسے طریقے نال جدو بندہ کائنات دے مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بد اعتماد ہوتا ہے پھر کائنات دے ملوانے دے چرنا تے چکر کٹنا شروع کر دیتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس میں اتنی بھی تمیز نہیں رہتی کہ میں جس ہستی محمد تے بد اعتماد ہو کے کائنات دے مولوی دے دروازے تے گیا کھڑا، ساری کائنات دے مولوی، ساری کائنات دے آستانے دے گدی نشین، ساری کائنات دے بازاراں دے تاجر، ساری کائنات دے سید اور سردار، ساری کائنات دے علماء اصفیاء انبیاء، ساری کائنات دے نیکوکار کٹھے ہو جان، رب ذوالجلال دی قسم ہے کہ ہستی تو ایک بات تمام ہو کے بدعات دے دروازے دے گیا ہے، ساری کائنات دے نیک اعمال کٹھے ہو جان، میرے محمد دے پیرے نال لگے ہوئے ریت کے ذرے برابر بھی انہوں نے کوئی وزن نہیں۔ جتنا بد اعتماد ہو رہا ہے، بد گمان ہو رہا ہے، محمد چھوڑ کے اپنے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم محمد چھوڑ کے گیا کتے کھلوتا ہے، مجھو نہ گیا کرو گیا کتے کھڑا ہے، کالا کالا رسول اللہ چھوڑ کے خواباں تے گیا کھلوتا ہے۔ اللہ اللہ بد اعتماد جدو ہویا بخاری چھوڑ کے عالمگیریاں تے آیا کھڑا ہے، بد اعتماد مصطفیٰ تے ہویا ہے، ایمان نال کالا کالا رسول اللہ چھوڑ کے دہش کی زیور تے آتے دی نگاہ اٹک گئی ہے۔ اللہ کی قسم جویں کائنات دے اندر رب کو بد اعتماد ہونے والا مشرک اللہ کی نگاہ دے اندر قابل نفرت ہے، انہیں مصطفیٰ تو بد اعتماد ہو کے مولویت اعتماد کرنے والا اللہ کے رسول کا دروازہ چھوڑ کے غیر کے دروازے تے مسئلے اور فتوے کی بھیک منگنے والا بھی رب کعبہ کی قسم اللہ کی نگاہ دے اندر قابل نفرت ہے۔ جس طریقے مشرک جنت دے اندر نہیں جا سکتا جس نے رب کے بد اعتمادی کی ہے، انہیں بلتی بھی جنت دے اندر نہیں جا سکتا جس نے کائنات دے امامہ دے امام محمد رسول اللہ سے بد اعتمادی کی۔ آج لوگ آخر ہیں میاں وہابی کہ نبی دے ولادت دے ثواب دے قائل نہیں، انہوں نبی نام محبت نہیں، مولوی اپنی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے آخر ہے کہ میاں اے ولادت مناونی ثواب ہے جڑا ایک رات دی چراغاں کرتا ہے زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ حضرات مینوں کسی دی ہستی تے کوئی اعتراض نہیں، مینوں کسی دی ذات نال کوئی عداوت نہیں، میں ثواب دا بھکاری ہاں، میں ثواب دا طالب ہاں، میں تے چاہنا
بد نصیب دی زندگی دے اندر ایک گناہ آ گیا کس نے رسول اللہ کے بد جماعتی کی ہے اللہ اس نو کبھی معاف کردا حضرات اللہ کی قسم ہے آئیے میں قرآن نال دسنا چاہنا جویں قرآن دے نال دا اللہ نے کوئی کتاب نہیں بنائی اللہ کی قسم ہے محمد رسول اللہ دے نال دا کوئی جوان کوئی نہیں اللہ نے جیڑیاں صفتاں اور توجہ کرنا جیڑیاں صفتاں اللہ نے کلام اللہ دی بیان کی نے قرآن دے اندر وہی صفتاں اللہ نے قرآن دے اندر محمد رسول اللہ دی بیان کی جویں قرآن دے مقابلے میں کوئی دنیا دی کتاب بن سکتی قرآن دے مقابلے دے اندر کوئی کتاب آ کے قابل قدر و منزلت بن سکتی کسی کتاب دی کوئی بکت اور حیثیت قرآن دے مقابلے بن سکتی انہی طرح رب کعبہ دی قسم محمد رسول اللہ دی ہستی دے مقابلے دے اندر کوئی ہستی بھی قابل حجت اور قابل عزت نہیں بن سکتی اللہ نے قرآن کے اندر دسے ہے کہ میں قرآن رحمت بھی بنایا ہدایت بھی بنایا قرآن نو شفا بھی بنایا کہ قرآن نو باعث برکت بھی بنایا قرآن نو کیا بنایا وہ بول پو میں تواڈے واسطے کیونکہ میں اعلان بڑا غور نال سنتا ہوں مغرب میں اعلان کیتا میرے برادر محترم نے کہ یہ آخری خطیب تقریر کرسی دوسری تیسری چوتھی کلاس کے طالب علم انہوں کی ڈیوٹی لگی تو کھانے کھوان دے یہ مطلب ہے کھانا پکا ہے کیوں بے حوصلے ہو بیٹھے اللہ دے بندے یہ اہل حدیثاں دی مسجد ہے اہل حدیثاں دا اجتماع ہے اتنے کھانا ہر جلسے تے ملتا ہے وہ ہور بد نصیب ہوندے جڑے اس جلسے تے کھانا دیتے ہیں جتھے کوئی نہ کوئی پابند ہویا پیا اتنے کھانا ہے حوصلہ رکھو اللہ تعالی جسمانی ضرورتوں میں پورا فرمائے روحانی ضرورتوں میں پورا انشاءاللہ میں اگے بھی کہنا ہوں اور چیلنج نال کہنا جدا اہل حدیث جلسے تے آؤ کنڈے تے وزن کرا کے پرچی لے جدا واپس جاؤ کنڈے تے جا کے وزن کراؤ پرچی جو ویکھنا 2.5 کلو وزن مت ہو کیوں پریشان سنو اللہ نے اپنی کلام کی صفت بیان کی تھی میرا قرآن رحمت ہے میرا قرآن بولو میرا قرآن رحمت ہے اللہ فرماتا ہے میرا قرآن ہدایت ہے تیسرا اللہ فرماتا ہے میرا قرآن شفا ہے چوتھا اللہ فرماتا ہے میرا قرآن باعث برکت ہے رب کعبہ کی قسم ہے چارے صفت اللہ نے محمد رسول اللہ دیا قرآن کے اندر جی قرآن رحمت انہیں محمد رحمت کہتے صلی اللہ علیہ وسلم جی قرآن ہدایت اللہ فرماتا ہے میرے محمد کی زبان بھی باعث ہدایت جی قرآن شفا میرے محمد کی لوہا بھی باعث شفا جی قرآن باعث برکت ہے میرے محمد کا وجود بھی باعث برکت ہے ہم قرآن سنا اللہ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ دسوں قرآن رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
رحمت للمؤمنین اللہ دی قسم اے اہل حدیث سٹے جے اتھے کہانیاں کسے کوئی نہیں ہونے یا رب دی عظمت بیان ہوندی ہے یا سونے محمد رسول اللہ دی عزت دے تذکرے ہوندے نے اللہ پاک فرماندا مسلمانا متم پہ بات نماز پہ ہوئے میرے محمد رسول اللہ دے یہ قرآن میں لعنت بنایا ہے غلطیاں کو پاک بنایا ہے قرآن دے اندر میں شفا رکھیے برکت رکھیے ہدایت رکھیے رحمت رکھیے انہیں میرے محمد رسول اللہ دے ہوٹھاں تے بات نماز نہ پہ ہوئے میرے محمد رسول اللہ دے وجود نو چھوڑ کے غیران دے وجود نہ پہ لگے میں جویں قرآن نو پائے سے رحمت بنایا ہے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں محمد رسول اللہ نے کائنات واسطے رحمت بنایا ہے بلکہ قرآن نو رحمت ایمان والے واسطے بنایا ہے محمد سونے نو رحمت جہان والے واسطے بنایا ہے ماما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جویں میرے قرآن دی ایک ایک آیت رحمت اور سونے سن پھرنے سے مرکز دے اندر آمن والے اللہ دی ذات دی قسم ساکو گستاخ آتا ہے ذرا ساری عقیدت پھرول کے ویکھ لینا سانو وہابیاں کے محمد کو نفرت دیا لوکاں نو دعوت دینا ہے ساڈے دل دیا آہیں دے دل دیا تمنا تے ویکھنا ایک اہل حدیث ہے جڑا محمد دی زبان دی انجی عزت کریندا ہے جویں رب دے قرآن دی عزت کریندا ہے اللہ دی قسم ہے تو محمد چھوڑی بیٹھا ہونا مولوی دی خاطر پیر دی خاطر بابے دی خاطر امام دی خاطر برادری دی خاطر رشتہ داراں دی خاطر دنیا داری دی خاطر قوماں دی خاطر خاندان دی خاطر چند ٹکیاں تے پیسیاں تے محمد دے وفا کرن والے ظالماں میرے محمد دی ذات تے بدنامیاں کرن والے آپ نو اہل حدیث دسندا ہے کہ محمد سونے دا مقام تے عزت اہل حدیث دی نگاہ دے اندر کیا ہے جویں اہل حدیث قرآن دے ایک ایک حرف نو اپنے واسطے رحمت سمجھدا ہے انہیں محمد دے منہ وچوں نکلے ہوئے ایک ایک بول نو کائنات واسطے رحمت سمجھدا ہے اللہ پاک فرمانے نو کائنات والےو جویں میں قرآن نو ہدایت بنایا ہے قرآن دی کوئی آیت ہو جائے نہیں جی آیت ہدایت دا سبب نہ ہوئے انہیں ہیتے ہیں ایک مسجد کے اندر مولوی کوئی نہ ایک بابا آ گیا داڑھی والا تو سارے آخر یار بابا بڑا داڑھی والا ہے تو انہوں پوچھنے لگے کہ بابا تو نماز پڑھا لیں اس نماز آخیا پڑھا لیں انہوں نے کہا سانو پڑھا دے نماز اور بابے نماز جب شروع کی تھی تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کہ قل انما انا بشر مثلکم قرآن دی آیت شروع کی تھی پچھوں سارے ہولے ہولے نماز تروڑ کے پچھلی صافے بہ گئے سلام پھیر کے مولوی صاحب جلے دیکھے بابے جی اور سارے چمڑ جانے اے بابا تینوں پورے قرآن جی آیت ملی ہے جڑی مصطفیٰ دی گستاخی پہ کریں دی اللہ پاک فرماتا ہے او ظالمان میرا قرآن ہدایت ہے کوئی آیت بھی ہو جائے نہیں جڑی بندے نو ہدایت دیا پٹڑیاں تو اتار دے لے میرا قرآن ہدایت ہے باعث شفا
شفائے باعث برکت باعث رحمت اللہ پاک فرمانے جی قرآن دی کوئی آیت ہو جی نہیں جی ہدایت کو خالی ہوئے کوئی حرف ہو جی نہیں جڑا میری رحمتاں کو خالی ہوئے کوئی ہو جی آیت نہیں جی دلوں دے روگ تے بیماریاں واسطے باعث شفا نہ ہوئے قرآن دا کوئی ہو جی حرف نہیں جڑا بے برکتی دا سبب ہوئے اللہ پاک فرمانے جی قرآن میرا شفا ہے انہیں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باعث رحمت شفا ہے حضرت جندب فرمانے نہ تینوں کیا پتا محمد رسول اللہ دی عظمت ہے یہ تینوں پتا ہوا جو محمد رسول اللہ دی حیثیت دین دے اندر ایمان دے اندر عزت دے اندر عظمت دے اندر صداقت دے اندر شرافت دے اندر انہی حیثیت جنہیں زمین دے رب دے قرآن دیے اللہ دی قسم کدی کدوریاں تے کنزاور نہ جاندا آمد دسان جنہیں قرآن دا ایک ایک کرب شفا ہے اللہ فرمانے میں محمد دی لواب نو بھی شفا بنایا ہے حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میں حجت الوداع دے موقع تے گئی تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک بنی خشم دی عورت آندی ہے آ کے اپنا بچہ چاہے ہوئے چاہ کے لائے آئیے اللہ دے پیارے پیغمبر دے سامنے نٹا کے دیو جلد جیوی کائنات دا چشمہ رحمت محمد رسول اللہ ان ھذا بنی وبقیت اہلی وبہ بلام لا یتکلم اے جلد جی میں او مریض کھن کے آئی ہاں جن دنیا دے شفا خانے نے لا علاج قرار دے دیتا ہے ان ھذا ابنی اے میرا بیٹا ہے وبقیت اہلی تے توئی بد قسمتی ہے جو سارے خاندان جوہر لڑکا بھی کوئی نہیں جتنے نن کے دد کے مامے چاچے ماسیاں پھپھیاں نے سارے گھر دے اندر لڑکیاں نے ایک تو لڑکا ہے سارے پورے خاندان دے اندر مابی ہی بلان اینو کوئی اوجے مصیبت بیماری ہے لا یتکلم جتن دا جمع ہے بڑا تھیندا جاندا ہے مگر بلندا اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا سنو او محمد رسول اللہ دے دوارے تو ہٹ کے قادری بننے والے ظالما او محمد رسول اللہ نو کر کے حنفی تے چشتی تے مالکی تے جو بندیاں دی نسبتاں تے فخر کرن والے آ تانوں دعوت فکر دینا کہ محمد نو کر کی دی کھڑے وے ظالما اے عورت اللہ دے پیارے پیغمبر نو جی میرے گال کرندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لو میرے ساتھیو پانی گھننا اللہ دے پیارے پیغمبر کو پانی آندا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس پانی نو ایک بٹھل دابڑے دے اندر ایک برات دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر نے وضو کیتا ہے اے پانی سونے محمد دے جسم نال پہ لگدا ہے بس سونا محمد رسول اللہ پانی دا کلی کر کے اے ہوں بٹھل دے اندر برات دے اندر کلی کر دیندا ہے اے کلی اللہ پانی جن دے نال لوہا پہ محمد لگ گئی ہے اے برات دے اندر آ جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لو بی مسکی مصحبی علیہ الماء او بی پانی جے کو نسبت محمد رسول اللہ نال لگ گئی ہے جڑا محمد دے ہتھاں نال لگیا ہے جڑے پانی دے اندر میرے محمد دی لواب آ گئی ہے یہ پانی کو دے نال تھمانا بھی شروع کر تے کو پلاونا بھی شروع کر جندب فرماندی نے اگلے سال میں کوئی شوق ہی تنگ کیتا ہے کہ ول حج تے بی بی آنا ہے میں جاواں ول کے ویکھاں جو میرے محمد دی لواب دا اثر کیا نکلے حضرت جندب فرماندی میں آئی ہاں تے بی بی کو تلاش کیتم تلاش کرنے دے بعد اس بی بی کو پوچھے بی بی تیرے ہوں بال دا کیا بڑے ہیں جڑے بال کو محمد رسول اللہ دی تولی اللہ پانی پیوایا
دی قسم بارا اکلا لیس کاکول الناس ان اللہ نے ٹھیک کر چھوڑیا ہے اتنا تنہا بنے ہیں اتنا تندرست صحت مند بنے ہیں اتنا سمجھدار بن گیا ہے لیس کاکول الناس جنہ تنہا کوئی نہیں ساری برادری جو سارے نرو زیادہ سیانا بن گیا ہے اللہ فرمانے آزا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون ایک کتاب میری برکتاں والی ہے توجہ ہے کہ قرآن میرا اور تم نہیں پتا قرآن کی برکت جسے مولوی کو پہنچی جڑا قرآن دے ناتے قبر تے پڑھدا ہے دامی محرم نو دا کچھ چاہتے کری اس قبر تے تو پوچھ کے قرآن نہ ہوندا نہ مراد تو کھولتے رہے تے سلا مراد ہونے یہ قرآن دی برکت ہے ایک ہنر تے 13واں مہینہ جڑے لگدا ہے زمیندار نے مولوی صاحب آپ کو ادھارے پیسے دے میں آپ فصل تے سان جڑے زمینداراں کو کوئی دے تو مولوی پیسے دی تجوریاں بھری بیٹھے یہ قرآن دی برکت اللہ پاک فرماتا ھذا کتاب انزلناہ مبارک اس کتاب میں مبارک بنائیے اس کی دلیل کیا ہے اللہ پاک فرماتا فی انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یہ دی برکت قرآن دی پوچھنی نہیں تب لیلۃ القدر دی رات دی برکت ویکھ لے یعنی رات جو لوح محفوظ تو میں محمد سینے دے آنا ہے اس رات کو ساری کائنات دی راتاں دا سردار بنا چھوڑے ایک کتاب برکتاں والی اللہ پاک فرماتا ہے جی کتاب برکتاں والی ہے انہیں میرا محمد رسول اللہ دے منہ کرن والی لواب بھی برکتاں والی ہے غزوہ خندق دا موقع سارے جاننے ہیں طالب علم بھی جاننے ہیں سامعین بھی جاننے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا ہے سمجھ محمد رسول اللہ دے پیٹ مبارک تے صحابی آن کہتے یا رسول اللہ او سونا مرشد اعظم ہے اج ترے دی تھی گن کوئی شے نہیں کھاتی اے ویکھو نا پتھر بدی ودیا ہے پیٹ تے کمر سیدھی کرن واسطے اللہ دا محبوب پیغمبر کائنات دا مرشد اعظم ہے امام دا امام نبی دا امام رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین کائنات دا مرشد اعظم محمد رسول اللہ اپنے وجود کو تو اٹھائنے میں آدن ساتھیوں تو سن بھوک کنو ایک پتھر بدی ودے میں محمد دو پتھر بدی کھڑا حضرت جابر کو رہا نہیں گیا اے اللہ منظر پہ بنینا ہے کہ جی میں قرآن برکت والا ہے انہیں محمد سونا بھی اے اللہ منظر پہ بنینا ہے اے صحابہ دیر کی دہج جو پتھر اللہ دے پاک پیغمبر بدی کھڑے نے اے حضرت جابر چپ کر کے گھر لیندہ ہے اپنی ذال کو آدھا ہے اور میرے پالا دماغ میں عجیب مندر ویکھے ہے میرے کو رہنے گیا میں کائنات مرشد اعظم اور جنہیں
حضرت جابر چپ کر کے اپنی ذال کو پوچھنے دسا کوئی کھانے کا بندوبست ہوئے اج رحمت لٹن کا ٹائم آ گیا ہے اج کسی بہانے برکت کا وجود سارے گھر کے اندر آ جائے گا بی بی آتی ہے کہ جوان کا ٹوپا کا پیا میرے کنے ایک چھوٹا جہا پٹھورا بکری کا چھوٹا جہا کھڑا آیا ہے اور تو کوئی شاید کوئی نہیں اچھا جنے جوان دے آتے نو جلدی جلدی بنا میں پٹھورا بنا کے میں دا پین میں پکا رکھے اللہ دے پاک پیغمبر نو جا کے بی بی آتی ہے کانے جاکھے ہو لے جیا سونے آپ بھی آ جاؤ تے نال ایک ڈوب بھی نال گھتی آئے اللہ دے پاک پیغمبر دی میرنا والی اپنے شوہر نو دسیندی پئی ہے کہ دے نہ ہوے ٹوپا جماندا ہے تے 1400 کھندا کالے سن گھنے تے سارے بھوکے پیٹ تے پتھر بتی ولے نے مگر سمائیاں نہ ہونے اے چپ کر کے سمجھیندی پئی ہے حضرت جابر آ گیا تے یا رسول اللہ او جی مرشد اعظم کانے جد سونیا ایک ٹوپا جماندا سا بنائی کھڑے آیا تے دا ایک پٹھورا دبا کی دی کھڑے آئے آپ بھی لگے آئے تے نال اپنے دوسرے ساتھیاں کوئی کیتی آئے اللہ دے پاک پیغمبر جس ویلے سنیے گل فرمانے خندق والا او پیٹ دے پتھر بنن والا او کہیں خدا دے نال خندق کھٹن والے سامنے ہتھیار تے دروازے جابر نے سارے دی دعوت کیتی اللہ حضرت جابر دے پیروں تلوں زمین نکل گئی ہائے وہ یارا ایک ٹوپا جوان دے تا گرا 1400 گرا بھی ایڈا بن سکدا 1400 لقمہ نہیں بن سکدا میں تا مدینے دے کھوہ دا پانی بھی ہنڈی تے سارا سٹا مالی اتنا شوربا کوئی نہیں بننا یہ کیا بن گیا ہے بھاج کے اندر اپنی ذات کو ادھر مر گئے سے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے میری نبی دی زبان تے کتنا اعتماد تے یقین ہے فرمانے لگی ہو جابرا تو کرنے چاہتے نا تو اپنی گل پوری کیتی ہے نا اللہ کا نبی جانے تے اوندا رب جانے اللہ دنیا کائنات نو دسنا چاہتا ہے اور جس دی لوہاب نے میں کائنات واسطے برکت بنایا او تے خطاب تو منہ بنے نہ پھورا جہاننا اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف پھیرنا ہے فرمایا جابرا بس اپنی ذات کو آپ روٹیاں پکا کے میرے سامنے رکھ دیا ہے میں آپ تقسیم کرے سا ہانڈی آئی اللہ دے پیارے پیغمبر نے آ کے اپنے آٹے گنن دے اندر ایک لوہاب سٹ دیتی ہے او دی ہانڈی دے اندر بھی اپنی لوہاب سٹ دیتی ہے اللہ دی قسم ہے اج مولی دی لوہاب قابل نفرت ہے جراثیم دا مجموعہ ہے پیر دی لوہاب ٹیسٹ چکرا کتنی مہلک بیماریاں دا مرکز نکلے گی ایک کبھی نشین دی لوہاب نو کبھی ریپارٹری لے کے بنے سارے آلات گندے کر دے گی نا اللہ دی قسم ہے جی لوہاب کائنات مہلیت پیر دی زبان دے اندر آوے تے بیماریاں دا مجموعہ بن جاندی ہے وہ زبان دے اندر لوہاب میرے محمد دے اندر آ جائے ساری کائنات واسطے چشمہ شفا اور برکت دا خزانہ بن جاندا حضرت جابر دے گھر دے اندر اے لوہاب سٹ کے ہانڈی دے اندر تے آٹے دے اندر انہاں روٹی ہانڈی پکوا کے اللہ دے پیارے پیغمبر نے وطن آ کے سامنے رکھ دیتی ہے امام الانبیاء تا بندیاں نو کھانا پہ دین ہانڈی وچوں میاں تے روٹیاں دے نال بوٹیاں وی تے شوربے کٹ کے بدن کھا میاں جی شریر بنا کے ہائے ہائے یہ چھوٹا جہا پٹھورا تے آرڈر کی ملے ہے شریر بنا کے یہ روٹیاں کٹ کے شور وچ کھاؤ میاں جتنی مرضی آندی حضرت جابر فرمانا میں حیران تھے کھڑا ڈاڈا کھاندے پے اللہ دے رسول فرمایا بس ہانڈی تے جویں تھالی پئی ہے انہیں پلیٹ پئی رہے کوئی لا کے نہ ویکھے تے اللہ آئے کیا دسے ہے میرے نبی دی عمل دے اندر تفشیش کرنا جائز ہے اور بولو تحقیق کرنا جائز ہے یہ رسول انہیں کیوں کی
کیتا ہے اور جڑے نبی دی ہانڈی تو لہاونا جائز نے ہائے ہائے اللہ دی قسم ہے اس نبی دی حدیث نو دنیا کائنات دی مولویاں دی تحقیق تے پٹھی تے چڑھنا بھی جائز ہے یہ کیوں ہو گیا ہے یہ کیوں ہو گیا ہے مثال کے طور پہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میرے طالب علم بھرا بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ساتھ بھی تیز ہوں کیونکہ اصلا ہم تقریرہ کریں ہیں ساری جہاڑی پھرنے ہیں تو ایک بعد ایڈے چبھدے سوال کریں نہیں مولوی کا چیتا ہی نہ اللہ انہوں نے علم میں برکت عطا انہوں نے استقامت دے علم دے دین دے ہمت دے اللہ پہاڑ بنا مستقبل دے سچے دے کھڑے رہنما بنا پتہ ختم ہونا یہ 40 تا 25 تے اگوں ضرب 8 حضرات پر آخری بات کرنے لگا اللہ نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھی کچھ پلے ٹھیکیاں لکھوا دیوں ٹائم تو ہو گیا ہے ایک باری میں جمعہ پہ پڑھاواں تے بابا سفید ریش چٹے سفید کپڑے تے میں وعدہ بولی سارا ٹائم ہو گیا میں تو ایک دم پریشان ہویا میں کہ شاید اسرائیلی نو چٹی سفید داڑھی تے چٹے سفید کپڑے میں کہا تیرا نام کیا ہے اور محمد بھی میں کہ شکر ہی میرا اللہ ادریس ہے یہ 25 سے 40 کے درمیان یہ ٹائم آئی ختم ہو گیا انشاءاللہ زندگی گئی کہ اگے پھر سالانہ جلسہ بھی آ رہا ہے میں کہا ہے پگا ہے کہ سارا مرکز ہے آندے رسوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ